بڑے جید عالم ہیں، یہ خود انجینئر ہے، عالم دین ہے اور یہ فقہ کے جانکار ہے. ان کا اسپیشل لیکچر ہے یہ ٹائٹل کے اوپر. یہ ٹاپک دیکھیے آپ. وہی تو میں بول رہا ہوں نا. ابھی باقی تو کچھ نہیں سنا، صرف ٹائٹل کے اوپر میرے اندر سے کچھ ہو رہا ہے، باہر آ رہا ہے کچھ. اس میں آپ کمنٹری کرو گے. کیا ہے یار، کون ہے یہ لوگ؟ ارے یہ لوگ سناتے ہیں مسلم بھائی، ان کو ملینز کی تعداد میں سنتے ہیں. 5 ملینز لوگوں نے اس کو پسند کیا اور شیئر کیا. دیکھیے اب پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اس میں ہماری جو اسٹریم ہے وہ یہ تو نہیں ہے صرف میل ہی دیکھ رہے ہیں. جی سچ والا جی سواگت ہے. آداب جی آداب. کیسے ہیں بھائیو؟ آداب سچ والا جی. ٹھیک سر. جی آداب. آپ کیسے ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں. یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر انہوں نے اورل سیکس کے بارے میں اور اپنے بیوی کا دودھ پینے اور فیملی پلاننگ کے بارے میں انہوں نے حدیثوں سے کچھ رہنمائی کی ہے. تو وہ ویڈیو ہے جس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا کچھ اوپینین اس پہ دے سکیں. اچھا میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. مگر یہ سب باتیں پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں ہی کو گوارا کرتی ہیں. اب عجیب عجیب باتیں ہیں، کیا کیا جائے. دیکھیں یہ سب کچھ ہے، ان سب باتوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. جی سچ والا جی 18 پلس لکھ دیں کہ نہیں؟ اب دیکھنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ 18 پلس ہے یا 21 پلس ہے یا 40 پلس ہے. ٹھیک ہے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر لیتے ہیں. میں دیکھا نہیں، دیکھنے کے بعد اس وقت ہم طے کریں گے کہ اس کو جو ہے کتنا پلس ڈالنا پڑے گا. جی چلیے دکھائیے، سن لیتے ہیں پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں. جی شکلیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر رائج ہے، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے. کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے. اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں یہاں پر ہمارے عبدالحمید صاحب تھوڑا سا رک جائیے. بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، جی عبدالحمید اس کے لیے صاحب دلائل دینے کی ضرورت ہو. جی میں کہہ رہا تھا یہ انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں اورل سیکس کی ممانعت نہیں ہے. ممانعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی پروہیبیشن نہیں ہے، روکا نہیں گیا. تو جس چیز سے روکا نہیں جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کی آزادی ہے، اس چیز کی چھوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اورل سیکس جائز ہے، پرمیٹڈ ہے. اچھا اب رہی بات وہ قوم لوط کی جو بات کر رہے ہیں،
بھئی قوم لوط کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. ایک شخص جو ہم جنسیت میں مبتلا ہے تو وہ جو ہے قوم لوط کا عمل نہیں کر رہا. عمل قوم لوط نہیں ہے، کیونکہ عمل قوم لوط بالکل ایک الگ بات ہے، بلکہ وہ واقعی جرم ہے. عمل قوم لوط کا جو ہے جو لواطت جو ہے جو مدرسوں میں چلتی ہے، یا پھر اس طرح سے کوئی دینی اداروں میں یا مذہبی اداروں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ چھوٹے نابالغ معصوم بچوں کے ساتھ اس کے جو گارڈینس ہیں، گارڈین سے مطلب یہ جو ہے مدرسے میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، یا ان کا معلم، مدرس، یا اور جو بھی یعنی اس مدرسے کا کوئی بڑا لڑکا اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ یا چھوٹی کلاس کے جو ہے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، اسے لواطت کہتے ہیں. بھئی لواطت تو ایک بالکل الگ چیز ہے. اب وہ یعنی یہ اب کیا باتیں یار، اس طرح کی باتیں ہم اپنی زبان سے یعنی کہنا بھی ہم کو ٹھیک نہیں لگتا، مگر اب یہ مولوی حضرات تو بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ سب باتیں جو ہے کہہ دیتے ہیں پبلکلی، ہے نا. جی سچ والا جی، اردو زبان میں بہت اچھا بھی لگتا ہے سننے میں نا، میٹھا میٹھا لگتا اچھا، ہے. اردو زبان میں اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. اچھا، اردو زبان میں اچھا لگتا ہے تو عربی میں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے پھر تو. ہاں، اور یہی بات ہے عربی میں تو آنسو آ جاتے ہیں. جی عربی میں تو یہی آنسو بات ہے آ جاتے پنجابی ہیں. میں. ہاں پتہ جی آنسو آ جی جائیں جی گے، یہ صحیح صحیح بات. ہے. پنجابی میں ہوگا تو اسٹریم میں ایک بندہ بھی سب بھاگ جائیں گے. عبدل بھائی، جو یہ آپ اسٹریم چلا رہے ہو، کوئی آپ نے سب چیک کر لیا نا؟ جی جی، یہ جو میں چلا رہا ہوں یہ سچ والا خواجہ معین صاحب کے چینل پر یہ ویڈیو ہے، اور انہوں نے وہ ویڈیو کو آڈیو میں کنورٹ کیا ہے. پورا ٹریٹمنٹ ہو گیا اس پہ، کوئی ایشو نہیں. چلو پھر ٹھیک، چلو ٹھیک ہے. جی چلو آپ ٹھیک تو ہے. گھی شکر، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلو پلیز کنٹینیو سر. زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانا کوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی. زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. بھئی قرآن کا اس حوالے کسی سے میں نے سائنس سے کیا لینا دینا ہے بھئی؟ بھئی سائنٹیفک جو علوم ہوتے ہیں ان کا قرآن سے کیا لینا دینا، کیا تعلق ہے اس سے؟ بھئی قرآن میں جو باتیں ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسی بھی ہیں. اس کو ایک مذہب کی، ایک دین کی مقدس کتاب ہے. اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب میں یہ باتیں آ گئی، مگر آپ اس کو سائنٹیفک علم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سائنس کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ لینا دینا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے، کیونکہ قرآن ایک غیر علمی ان سائنٹیفک کتاب ہے، ان سائنٹیفک بک ہے. جی آگے چلیے. 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، کل کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ.
یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568 اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے، اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری. اللہ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ حدیثوں میں بھی ہے. جی ہاں، جی ہاں، حدیثوں میں بھی ہے نا. ارے باپ، حدیثوں میں بھی ہے. جی ہاں. تو اب یہ حدیث کیسے منسوخ ہوگی؟ قرآن کی آیت کو منسوخ کرے گی تو حدیث کیسے منسوخ ہوتی ہے؟ اب حدیث ایسے منسوخ ہوگی کہ پہلے جو ہے ہمارے پیغمبر اسلام نے کچھ کہہ دیا تو اس وقت ان کا موڈ کچھ اور تھا، بعد میں کچھ کسی اور موڈ کی بنا پر جو ہے انہوں نے کچھ اور کہہ دیا، تو جو پہلے کہہ دیا گیا تھا وہ کہہ دیں کہ نہیں بھئی میں نے وہ کسی اور سینیریو میں کسی اور موقع پر کہی تھی میں نے یہ بات، اب یہ بات ہے. تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جو ہے آخری میں جو ہے جو بات آئی ہے وہ فائنل ہے، پہلے جو کہی گئی تھی وہ ایبروگیٹ ہو گئی ہے. اس طرح کا مسئلہ ہے. جی، مطلب جو مودی جی نے پہلے ایک کسان لا بنایا تھا، فارم لا بنایا، اس کے بعد پروٹیسٹ کے بعد اس کو واپس لیا تو پہلے والا جو ان کا جی آر تھا، قانون تھا، وہ منسوخ ہو گیا. تو ویسا حدیث بھی یہ منسوخ کر رہے ہیں خود ہی. حدیث بھی ہے، ہاں حدیث بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں. اب علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہلی والی بات وہ منسوخ ہو گئی، اب جو بات ہے اسی کا فیصلہ ہوگا، اسی پر فیصلہ ہوگا. ایسا ہے. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک کوشچن ہے سچ والا جی، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو ہے تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی، یعنی اللہ جس طرح سے قرآن نازل کرتا ہے جبریل کو بھیج کر، تو یہ حدیث قدسی بھی دراصل اللہ کا کلام ہوتا ہے اور جو ہے یہ جبریل کے ذریعے سے اس کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے لیکن وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور جبریل کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو اللہ بھیجتا ہے. تو ایسی بات کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس کا تعلق تقدس کے ساتھ ہے، اللہ کی قدوسیت کے ساتھ ہے. اللہ نے خود جو بات کہی ہے اپنے قرآن کے علاوہ اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. جی ٹھیک ہے، چلیے سچ والا جی آگے بڑھتے ہیں. جی. اور صحیح مسلم دونوں میں